بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب اللعان. لعان کا لغوی معنی ہے ایک دوسرے پر لعنت کرنا، اور اصطلاح شرع میں لعان اس کو کہتے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے یا جو بچہ پیدا ہو اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں، نہ معلوم یہ کس کا بچہ ہے، اور بیوی اس بات کا انکار کرے. یعنی اگر شوہر نے زنا کی تہمت لگائی یا بچے سے انکار کیا تو بیوی اس شوہر کی اس بات کی تردید کرے اور کہے کہ آپ نے مجھ پر تہمت لگائی ہے. پھر اگر اس کے بعد یہ بیوی عدالت میں چلی جائے اور یہ دعویٰ دائر کرے کہ اس شخص نے مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، تو قاضی اس شخص کو بلائے گا، یعنی اس عورت کے شوہر کو بلائے اور اس سے گواہ طلب کیا جائے گا کہ آپ گواہ پیش کریں کہ جو آپ نے تہمت لگائی اس کو گواہوں کے ذریعے ثابت کرے. اگر شوہر یہ تہمت 4 گواہوں کے ذریعے ثابت نہ کر سکے تو پھر شوہر سے کہا جائے گا کہ پھر آپ یوں کریں کہ آپ 5 مرتبہ قسم کھائیں. 4 مرتبہ قسم یوں کھائے کہ میں نے اس عورت کی طرف جو زنا کی نسبت کی ہے اس میں میں سچا ہوں. ہر بار عورت کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ اس عورت کی طرف جو میں نے زنا کی نسبت کی ہے اس میں میں سچا ہوں. اور 5ویں مرتبہ یوں کہے گا کہ میں نے اس عورت کی طرف جو زنا کی نسبت کی ہے اگر میں اس میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. اسی طرح شوہر اگر قسم کھا لے اس کے بعد بیوی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ قسم کھائیں، تو بیوی بھی 4 مرتبہ قسم کھائے گی اور یوں کہے گی کہ اس شخص نے میری طرف جو زنا کی نسبت کی ہے یہ اس میں جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اور 5ویں مرتبہ اپنی طرف نسبت کر کے یوں کہے گی کہ اس شخص نے میری طرف جو زنا کی نسبت کی ہے اگر اس میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. یا یوں کہے کہ اس مرد نے جو میری طرف زنا کی نسبت کی اگر اس میں یہ مرد سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے، اللہ کا غضب ہو. تو یہ طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے، اس کو لعان کہتے ہیں. اگر دونوں یہ 5 قسمیں کھا لے تو اس کے بعد قاضی دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا، یعنی ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور نکاح فسخ ہو جائے گا. اس کے بعد یہ بیوی اس شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. یہ دوبارہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. صرف ایک صورت میں کر سکتا ہے کہ یہ آ کر یوں کہے کہ میں نے جو زنا کی تہمت لگائی یا جو بچے کے انکار کیا اس میں جھوٹا تھا، وہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی یا میں نے جھوٹ بولا تھا. تو ایسی صورت میں اس شخص پر حد قذف جاری ہوگا، یعنی جو تہمت کی حد ہے 80 کوڑے وہ اس کو لگائے جائیں گے. اس کے بعد پھر یہ اس عورت سے شادی کر سکتا ہے. جب تک اپنے آپ کو جھٹلائے گا نہیں اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا. تو یہ لعان ہے، اور یہ لعان کا حکم بھی آپ کو بتا دیا. باقی اس کے جو باقی جزیات ہیں وہ فقہ میں بیان ہوں گے، آپ ہدایہ میں پڑھ لیں گے. باقی جو احادیث ہے جن سے لعان ثابت ہے اور جو قرآن مجید میں جو لعان کا طریقہ موجود ہے اس کے نزول کا جو سبب ہے، جو احادیث اس سبب نزول ہے ان آیات کی،
تو وہ احادیث یہاں پر بیان ہوں گی، اور لعان کا طریقہ بھی اس میں ہے، اور وجوہات بھی ہے کہ لعان کا حکم رب العالمین نے کیوں نازل فرمایا، وجوہات کیا بنی، یہ ساری تفصیل ان احادیث میں آ جائے گی۔ ابھی آپ حدیث کو دیکھیں۔ الفصل الاول عن سهل بن سعد الساعدي قال ان عويمر العجلاني، سہل بن سعد ساعدی رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قال، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت رجلا وجد مع امرأته رجلا ایقتلہ فیقتلونہ ام کیف یفعل؟ فرمائے اللہ کے حبیب، مجھے یہ مسئلہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے اور وہ اس کو قتل کر دے تو کیا اس شوہر کو قتل کیا جائے گا اس مرد کے بدلے میں؟ ام کیف یفعل، یا پھر یہ شوہر کیا کرے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ دوسرے مرد کو دیکھا؟ یعنی اگر یہ اس کو قتل کر دے تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اگر اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا تو پھر یہ کیا کرے؟ یعنی اس کو قتل بھی نہیں کر سکتا کیونکہ پھر قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، جب قتل نہیں کر سکتا تو پھر کیا کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد انزل فیک وفی صاحبتک فاذهب فأت بها۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہارے بیوی کے بارے میں رب العالمین نے وحی نازل کی ہے، آپ جاؤ اور اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے آؤ۔ قال سہل، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فطلعنا فی المسجد، جب وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے آیا، تو باقی یہ موجود نہیں ہے کہ بیوی کو ساتھ لے آیا، بہرحال حدیث کو مختصر کرتے ہوئے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فطلعنا فی المسجد، ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا، ایک دوسرے پر لعنت اور ملامت کی، یعنی لعان جو قرآن نے طریقہ بیان کیا، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن نے حکم نازل کیا آپ کے بارے میں، تو وہ لعان کا حکم تھا، ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا۔ وانا مع الناس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ موجود تھا، یعنی میں بھی لوگوں کے ساتھ تھا اس وقت، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے یعنی صحابہ کے ساتھ میں بھی اس وقت موجود تھا، تو ہم سارے نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے۔ فلما فرغا، جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہوئے، یعنی دونوں میاں بیوی لعان سے فارغ ہوئے، تو قال عویمر نے کہا کہ کذبت علیہا یا رسول اللہ ان امسکتها فطلقها ثلاث۔ حضرت عویمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر میں اس عورت کو اپنے ساتھ اب بھی اپنے ساتھ رکھوں تو پھر تو میں جھوٹا کہلاؤں گا۔ اس لیے عویمر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، یعنی اگر اس کے بعد بھی میں اسے اپنے پاس رکھوں یا اپنے آپ کو جھٹلاؤں اور اس کو اپنے پاس رکھوں، پھر تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ سچا ہوتا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ رکھتا، تو اس وجہ سے انہوں نے دل برداشتہ ہو کر 3 طلاقیں دے دی، وہ قصہ ہی ختم کر دیا۔ جب 3 طلاقیں دے دی تو ثم قال رسول، ویسے تو 1 طلاق بائن ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے بس 3 طلاقیں دے کر بالکل اپنے لیے بالکل گویا کہ آپشن ہی ختم کر دی۔ تو ویسے تو یہ ہے کہ ویسے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام تھی جو لعان کا حکم ہے، لیکن اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر اپنے آپ کو جھٹلا دے تو دوبارہ نکاح جدید کر سکتے ہیں، 1 طلاق بائن واقع ہوئی ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دوبارہ کسی دوسرے شوہر سے یا کسی دوسرے مرد سے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طلاق بائن میں صرف نکاح جدید ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے 3 طلاقیں دے دی، بالکل کوئی آپشن ہی جو تھی وہ بھی ختم کر دی۔ تو فرمایا اگر میں ان کو اپنے پاس رکھوں تو پھر تو میں جھوٹا کہلاؤں گا، لہٰذا انہوں نے 3 طلاقیں دی۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
انظروا فإن جات به أصحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب غیمر إلا قد صدق علیہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ عورت آپ لوگ دیکھتے رہو، یعنی اس عورت کی نگرانی کرتے رہو، اگر یہ عورت اپنے موجودہ حمل سے ایسا بچہ جنے جس کا رنگ سیاہ، آنکھیں بہت کالی اور گول ہو، اور جو ہے پنڈلیاں جو ہے وہ بڑی ہو، یعنی کول بڑے ہوں، اور دونوں پنڈلیوں کا جو گوشت ہے خدلج الساقین، گوشت جو ہے وہ بھرا ہوا ہو، اس میں پنڈلیوں میں پرگوشت پنڈلیاں ہوں، تو فلا احسب، اگر ایسا بچہ یہ جنے، فلا احسب غیمر الا قد صدق علیہا، تو ایسی صورت میں یہ سمجھوں گا کہ عویمر نے اس عورت کے بارے میں سچ کہا ہے، یعنی عویمر نے جو اس پر تہمت لگائی ہے وہ سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے۔ اگر یہ عورت ایسا بچہ جنے اپنی اس حمل سے کہ جس کا رنگ سیاہ ہو، آنکھیں کالی ہو اور کول بڑے ہوں اور پنڈلیاں جو ہے وہ پرگوشت ہو، تو پھر میرا خیال ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر عویمر نے سچ کہا ہے، کیونکہ عویمر کی جسامت ایسی نہیں ہے، کیونکہ بچے کی پھر اس کے ساتھ مشابہت نہیں ہے۔ وَإِن جَاتْ بِهِ أُحَيْمِرُ كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَيْمِرَ إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا، اور اگر یہ عورت اپنے اس حمل سے ایسا بچہ جنے جس کا رنگ سرخ ہو اور بالکل سرخ رنگ کی طرح وہ معلوم ہوتا ہو، تو پھر میرا خیال ہے کہ عویمر نے اس عورت کے بارے میں جھوٹ کہا ہے، یعنی انہوں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، کیونکہ عویمر کا رنگ جو ہے وہ بالکل سرخ سفیدی مائل تھا، یعنی خوبصورت صحابی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اس طرح کا بچہ جنے تو پھر تو گویا کہ عویمر نے جھوٹ بولا ہے، لیکن جو پہلی والی بتایا اگر اس طرح کا بچہ جنے تو پھر گویا کہ عویمر نے سچ کہا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے یہ بات صحابہ کے سامنے کی اور کہا کہ آپ خیال کرتے رہو کہ اس حمل سے یہ عورت کیسا بچہ جنے گی۔ تو فجات به علی النعت الذي نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدیق عویمر فکان بعد ينسب الى امیہ۔ راوی کہتے ہیں، یعنی حضرت سہل کہتے ہیں کہ اس عورت نے اس حمل سے اسی طرح کا بچہ جنا جو نبی علیہ السلام نے جو اوصاف بیان کیے تھے عویمر کی تصدیق میں، یعنی اگر اس طرح کا بچہ جنے تو پھر عویمر سچا ہے، تو اسی طرح کا بچہ عورت نے جنا کہ بڑی آنکھیں تھی، کالے سیاہ رنگ کی، اور کول بڑے تھے اور پنڈلیاں جو ہے وہ پرگوشت تھی، تو عویمر کی تصدیق میں نبی علیہ السلام نے یہ باتیں کی تھی اگر اس طرح کا بچہ جنے تو پھر عویمر سچا ہے، تو اس عورت نے اسی طرح کا بچہ جنا، یعنی عویمر کی تصدیق ہو گئی کہ عویمر نے جو تہمت لگائی تھی اس میں وہ سچے تھے، اس لیے کہ اس بچے کی مشابہت عویمر سے نہیں تھی۔ فکان بعد ينسب الى امی، فرمایا کہ اس کے بعد وہ بچہ اپنے ماں ہی کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، یعنی عویمر کی طرف وہ منسوب نہیں ہوتا، کیونکہ عویمر نے اس بچے سے انکار کیا تھا، تو عویمر کی طرف اگر نسبت کی جاتی تو گویا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر تو شریعت نے اس کو کوئی حق نہیں دیا، کیونکہ وہ جس چیز کے انکار کر رہا ہے وہ اس کے بعد بھی اس کی طرف منسوب ہو رہی ہے۔ تو اس لیے لعان کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت پر تہمت لگائے شوہر اور پھر دونوں کے درمیان تفریق ہو جائے، طلاق بائن ہو جائے، یعنی قاضی تفریق کر دے، تو اس کے بعد جو بچہ عورت جنے گی یا جس حمل کا مرد نے انکار کیا ہوگا اور یا اسی طرح تہمت لگائی ہوگی، اس کے بعد عورت جو بچہ جنے گی تو وہ بچہ عورت کی طرف ہی منسوب ہوگا، اس کے شوہر کی طرف وہ منسوب نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ شوہر نے تو اسی کا انکار کیا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یا اس نے جو ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ
تعلقات قائم کیے ہیں تو جس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے. اس وجہ سے اور مرد نے جو یہ الزام لگایا ہے تو اگر اس کے بعد تفریق کے بعد جو ہے پھر اس کی طرف وہ منسوب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ اسی کا تو انکار کر رہا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے اس نے بیوی کو چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ بچہ جو ہے وہ اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا. تو بہرحال لعان کے بعد جو بچہ ہے وہ ماں کی طرف ہی منسوب کیا جائے گا، باپ کی طرف یعنی شوہر کی طرف، اس عورت کے شوہر کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جائے گی. متفق علیہ. تو یہ بات اس حدیث سے بھی ثابت ہو گئی اور کچھ دیگر احکامات بھی آگے. تو یہ وہ واقعہ تھا جس پر قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئی. وعن ابن عمر رضی اللہ، اس کے علاوہ اور بھی دیگر واقعات ہیں جو حدیث میں آئیں گے جن کے جس کے سبب میں قرآن مجید کی وہ آیات نازل ہوئی ہے لعان والی. تو اس میں علماء نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ یہ واقعات ایک ساتھ ہی پیش آئے تھے، 2-3 واقعات ایک ساتھ ہی پیش آئے اور نبی علیہ السلام نے سب کو گھر بھیج دیا. تو پھر رب العالمین نے سب کے لیے ایک ہی حکم جاری کر دیا، یعنی لعان کے آیات نازل کر دیے. تو یہ تینوں واقعات، 2-3 جتنے بھی واقعات ہیں، یہ سارے کے سارے ان آیات کا سبب نزول ہے. تو کیونکہ واقعات 1-2 دن کے فرق سے رونما ہوئے تھے، اس وجہ سے رب العالمین نے سب کے لیے یہ آیات نازل کر دیے اور حکم بتا دیا سب واقعات کا. تو یہ سارے واقعات جو ہے جتنے بھی آئیں گے لعان کے متعلق جو سبب نزول بنتے ہیں، تو علماء نے، محدثین نے اور مفسرین نے یہ تطبیق دی ہے کہ یہ واقعات بہت ہی ایک ہی عرصے میں، ایک ہی وقت میں 1-2 دن کے فرق سے رونما ہوئے تھے. تو رب العالمین نے ان سب واقعات کے تناظر میں جو ہے پھر یہ آیات جو ہے یہ نازل فرمائی. تو یہ تمام جو واقعات ہیں یہ ان آیات کا سبب نزول بن سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک سبب نزول ہے دوسرا نہیں ہے، تو سارے کے سارے واقعات سبب نزول بن سکتے ہیں. اور یہ درست ہے کہ ایک آیات کے کئی سبب نزول ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. بہرحال وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن بین رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بینہما. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص اور اس کی بیوی کے مابین لعان کا حکم فرمایا، چنانچہ اس لعان کی وجہ سے وہ شخص اس عورت کے بچے سے دور ہو گیا، یعنی بچے کا نسب اس شخص سے ہٹا دیا گیا کیونکہ بچہ پھر ماں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا. ففرق بینہما، اور نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دی. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ، اور بچہ جو ہے وہ عورت کے حوالے کر دیا، یعنی بیوی کے حوالے کر دیے، کیونکہ جب شوہر انکار کر رہا ہے، زنا کی تہمت لگا رہا ہے، تو پھر تو بچہ اس کے حوالے نہیں ہو سکتا. لازمی بات ہے اس کا انڈائریکٹ مطلب یہی ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. اگر وہ زنا کی تہمت لگائے تو تب انڈائریکٹ یہ ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. اور اگر وہ حمل کے انکار کر دے کہ اس پیٹ میں جو بچہ ہے یہ حمل ہے، یہ میرا نہیں ہے، تو پھر تو ڈائریکٹ طور پر وہ بچے کے انکار کر رہے ہیں. جب بچے کے انکار کر رہے تو پھر بچہ لازمی بات ہے جب اس کا ہے نہیں تو اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، وہ عورت کے حوالے ہی کیا جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے بچہ عورت کے حوالے کر دیا اور باپ کا نسب جو ہے وہ بچے سے دور کر دیا، یعنی اس کو والدہ کی طرف ہی منسوب کیا جانے لگا. متفق علیہ. وفی حدیث ہی، اور ابن عمر کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ لہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کی ایک حدیث ہے لہما جو ان دونوں نے روایت کی ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے. اس میں یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعظہ وذکرہ اخبرہ ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ. نبی علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی، واعظ و نصیحت کی، وذکرہ، اور ان کو آخرت کی یاد دلائی، واخبرہ، اور ان کو یہ خبر دی کہ ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہ دنیا کا جو عذاب ہے وہ آخرت کے عذاب سے زیادہ سخت ہے. نہیں، دنیا کا جو عذاب ہے وہ آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، لہذا آخرت کے عذاب سے ڈرو. ثم دعاہا،
پھر عورت کو بلایا، فوعظہا، پھر اس کو نصیحت کی، وذکرہا، اور اس کو آخرت یاد دلائی، واخبرہا، اور عورت کو یہ خبر دی کہ دنیا کا جو عذاب ہے، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرۃ، دنیا کا جو عذاب ہے وہ آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے، لہٰذا آخرت کے عذاب سے ڈرو۔ کیونکہ لازمی بات ہے جب دونوں ایک دوسرے کو جھٹلا رہے تو دونوں تو جھوٹے نہیں ہو سکتے، ایک جھوٹا ہوگا ایک سچا ہوگا۔ تو قرآن نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ پہلے ان کو نصیحت کی جائے گی، قاضی ان کو نصیحت کرے گا، اور نبی علیہ السلام اس وقت قاضی تھے، فیصلہ کرنے والے، تو نبی علیہ السلام نے نصیحت کی۔ ان کو یہ نصیحت کی جائے گی کہ دیکھو جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ۔ مرد کو کہا جائے گا اگر آپ جھوٹے ہیں، آپ جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں تو جھوٹی قسم نہ کھائے، کیونکہ آخرت کا عذاب اس سے بہت سخت ہے، لہٰذا آپ قسموں سے رک جائے اور اپنے آپ کو جھٹلا دے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اگر آپ جھوٹے ہیں تو قسم کھانے سے رک جائے، کیونکہ دنیا میں کوڑے لگیں گے تو اس سے کوئی اتنا یہ ہلکا عذاب ہے، کیونکہ گزر جائے گا، ایک دو دن کی تکلیف ہوگی، لیکن آخرت کا جو عذاب اس کے بدلے میں دیا جائے گا اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ بہت سخت ہے۔ اسی طرح عورت سے کہا جائے گا کہ آپ پر اگر یہ تہمت لگی ہے اور اگر آپ کا شوہر سچ کہہ رہا ہے تو آپ جھوٹی قسمیں نہ اٹھائیں، کیونکہ پھر آخرت میں آپ کو بہت سخت عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ایک تو زنا کا اور دوسرا آپ جھوٹی قسمیں اللہ کے نام کی اٹھا رہی ہے۔ اگر آپ کا شوہر سچا ہے تو آپ مان لیں، دنیا میں جو آپ کو سزا دی جائے گی اس سے آپ بری ہو جائیں گی، لیکن آخرت میں جو سزا ہے اس سے بری ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں عذاب ہوگا، کچھ دیر کے لیے ہوگا، اور یہ ہے کہ اگر سنسار کیا جائے تو کچھ تکلیف ہوگی دیر کے لیے، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے، آخرت میں پھر رب العالمین آپ کو نوازیں گے۔ لیکن اگر یہاں پر جھوٹ بولا تو مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے، تو آخرت کا جو عذاب ہے پھر اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور وہ دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ سخت ہے، تو وہ برداشت سے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے آپ اللہ سے ڈریں، اگر آپ جھوٹے ہو تو آپ تسلیم کر لیں۔ تو لعان کرنے سے پہلے دونوں کو یہ نصیحت کی جائے گی، یہ بھی حکم ہے قرآن کا، اس لیے نبی علیہ السلام نے دونوں کو نصیحت کی پہلے۔ وعنہ، اور ابن عمر ہی سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتلاعنین حسابکما علی اللہ احدکما کاذب لا سبیل لک علیہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لعان کرنے والے مرد اور عورت سے کہ ہم صرف ظاہری احوال کی بنیاد پر ہی کوئی حکم نافذ کر سکتے ہیں، اور فرمایا کہ تمہارا حساب جو ہے وہ اللہ پر ہے، اس لیے کہ تم دونوں میں سے ایک شخص تو یقیناً جھوٹا ہے، کیونکہ دونوں سچے تو نہیں ہو سکتے، ایک نہ ایک تو جھوٹا ضرور ہے۔ پھر آپ نے مرد سے فرمایا کہ لا سبیل لک علیہا، کہ اب تمہارے لیے اس عورت پر کوئی حق نہیں ہے، اب آپ کا اس عورت پر کوئی حق نہیں ہے، یعنی تفریق کر دی، جدائی کر دی۔ تو پھر مرد سے فرمایا کہ آپ کو اس عورت پر کوئی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ آپ اب اس کے لیے اجنبی ہے، یہ اب اپنی مرضی کی مالک ہے، کیونکہ میں نے تفریق کر دی، جدائی کر دی، طلاق واقع ہو گئی۔ تو جب طلاق واقع ہو گئی، کیونکہ تفریق کر دینا قاضی کا ایک طلاق بائن ہے، تو لہٰذا جب تفریق کر دی تو اب آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس عورت پر کوئی حق جتلائے، کیونکہ اب یہ آپ کی بیوی نہیں ہے۔ تو قال، وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مالی، میرے مال کا کیا ہوگا، یعنی میں نے اس عورت کو جو مہر دیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ قال لا مال لک ان کنت صدقت علیہا فہو بما استحللت من فرجہا وان کنت کذبت علیہا فذلک ابعد وابعد لک منہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مال پر تمہارا کوئی حق نہیں، یعنی دیے ہوئے مہر کو واپس لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اگر تم نے اس عورت کے بارے میں سچ کہا ہے، یعنی تمہارے کہنے کے مطابق اس عورت نے واقعتاً بدکاری کی ہے، تو وہ مال اس چیز کا بدلہ ہو گیا کہ تم نے اس عورت کی، جس سے تمہارے لیے یہ عورت حلال ہوئی تھی، تو تم نے اس عورت سے جو فائدہ اٹھایا ہے تو تمہارا مال اس کے بدلے میں ہو گیا کہ تم نے فائدہ اٹھایا اور مال دے دیا، تو مہر اس لیے آپ کو نہیں مل سکتا اگر آپ سچے ہیں۔
وَإِن كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا، اور اگر تم نے اس عورت کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس صورت میں مہر کا واپس لینا اس سے بھی زیادہ بعید ہے اور تم سے بھی بہت بعید ہے۔ یعنی جب سچ کی صورت میں مہر کو واپس لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں، تو جھوٹ کی صورت میں تو بدرج اولا تمہیں واپس لینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹ بول کر تم نے خود اس بات کو توڑا ہے، نکاح کو ختم کیا ہے، اس میں عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو جب سچ بولنے کی صورت میں جب کہ عورت کی غلطی ہے، آپ کو مہر واپس لینے کا حق نہیں ہے، تو جب اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو ایسی صورت میں تو بدرجہ اولا آپ کو حق نہیں ہے، کیونکہ ایسی صورت میں عورت کی غلطی نہیں ہے، نکاح کو ختم کرنے کی جو ساری غلطی ہے وہ آپ کی ہے۔ تو لہٰذا دونوں صورتوں میں لعان کے بعد جو تفریق ہو جائے گی تو مہر شوہر واپس نہیں لے سکتا، اگر وہ سچا ہو تب بھی، اگر وہ جھوٹا ہو اس تہمت میں تب بھی۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان ہلال ابن امیہ قذف امرأته عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریک ابن صحماء۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ہلال بن امیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی پر شریک بن سمحہ صحابی کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی، یعنی اس نے شریک بن سمحہ کے ساتھ زنا کی تہمت لگائی ہے، زنا کیا ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البینۃ او حدا فی ظہرک، تو نبی علیہ السلام نے ہلال بن امیہ سے کہا کہ یا تو گواہ لے آؤ اور یا پھر اپنی پیٹھ کو کوڑوں کے لیے تیار کرو، یعنی تم نے تہمت لگائی ہے تو لہٰذا گواہ لے آؤ، اور گواہ اگر نہیں پیش کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ پھر تیار ہو جاؤ، آپ پر حد قذف لگے گا کیونکہ آپ تہمت کو ثابت نہیں کر سکے۔ تو عام تہمتوں میں یہی ہے کہ کسی عورت پر تہمت لگائی تو یا گواہوں سے ثابت کیا جائے گا، اور یا پھر اگر ثابت نہیں کر سکا تو پھر اس کو کوڑے لگائے جائیں گے اس شخص کو۔ لیکن اگر اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو چونکہ یہ گھریلو معاملہ ہے، اس وجہ سے رب العالمین نے ایک مخصوص حکم دیا ہے لعان کا۔ تو چونکہ اس وقت لعان کا حکم نہیں تھا تو نبی علیہ السلام نے عام حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ یا تو بینہ لے آؤ، گواہ لے آؤ، اور یا پھر اپنی پیٹھ کو کوڑوں کے لیے کیا کرو، تیار کرو۔ فقال یا رسول اللہ اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يمتلس البینہ، کہنے لگا، ہلال بن امیہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا وہ لوگوں کے پیچھے پھرے گا، گواہ تلاش کرنے کے لیے جائے؟ یعنی ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ غیر مرد کو دیکھ لے تو کیا پھر وہ لوگوں کے پیچھے جائے گا کہ آؤ میری بیوی کے ساتھ فلاں شخص زیادتی کر رہا ہے تاکہ گواہ بنائے، گواہ تلاش کرے؟ تو یہ تو غیرت کے خلاف ہے، تو اب میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ فجعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول البینۃ والحد فی ظہرک، نبی علیہ السلام مسلسل یہ کہہ رہے تھے یا تو گواہ لاؤ یا پھر اپنی پیٹھ کو حد کے لیے تیار کرو، یعنی حکم یہی ہے، باقی آپ جو مرضی کہتے رہے۔ فقال ہلال، تو ہلال بن امیہ کہنے لگے واللہ والذی بعثک بالحق انی لصادق، فرمایا اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق سچ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں سچا ہوں۔ فَلَيُنزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبْرِئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فرمایا ضرور اللہ میرے بارے میں کوئی ایسا حکم نازل فرمائیں گے جو میری پیٹھ کو حد سے بچائے گا، یعنی میں سچا ہوں تو رب العالمین میری مدد کریں گے، میرے پاس بینہ تو نہیں ہے، گواہ تو نہیں ہے، لیکن میں سچا ہوں، تو جب گواہ نہیں ہے تو مجھے کوڑے لگیں گے، لیکن میں سچا ہوں، رب العالمین میری مدد کریں گے، مجھے بچائیں گے ان کوڑوں سے۔ فنزل جبریل وانزل علیہ، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، والذین یرمون ازواجہم فقرا حتی بلغ ان کان من الصادقین، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ آیات یعنی حد قذف کی جو آیات ہے، لعان کی جو آیات ہے کہ والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائے، فقرا حتی بلغ، تو یہ انہوں نے تلاوت کی یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچے کہ ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہے، سچوں میں سے ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ تو یہ سورہ نور کی آیات ہے، پہلے رکوع کی،
تو یہ آیات نازل ہوئی جس میں حد قذف کا اور لعان کا حکم رب العالمین نے نازل کیا، اور اس طور پر ہلال نے جو بات کہی تھی کہ رب العالمین میرے بارے میں کوئی حکم نازل کریں گے تو وہ رب العالمین نے نازل فرما دی۔ فجاء ہلال فشہد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت جب یہ آیات نازل ہوئی تو ہلال رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گواہی دی۔ یعنی گواہی سے مراد لعان کی جو پیچھے تفصیل بیان ہوئی کہ 4 قسمیں کھائے گا اور اس کے بعد پھر اپنے اوپر لعنت کرے گا، پھر بیوی قسمیں کھائے گی اور اپنے اوپر اللہ کا غضب ٹوٹے یہ کہے گی، تو اسی طرح شہیدہ یعنی انہوں نے لعان کیا، ہلال آئے لعان کیا۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے، ان اللہ یعلم ان احدکما کاذب فہل منکما تائب۔ ہلال یہ نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے، بلا شبہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے، سو تم میں سے کون ہے جو توبہ کرے؟ یعنی نبی علیہ السلام نصیحت کر رہے تھے کہ جو جھوٹا ہے وہ توبہ کر لے، اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں نہ کھائے۔ ثم قامت، پھر وہ عورت کھڑی ہوئی، فشہدت، اس نے بھی لعان کیا، یعنی اس نے بھی قسمیں کھائی ہلال کی بیوی نے۔ فلما كانت عند الخامسہ وقفوها، جب 5ویں قسم کھانے کی باری آئی، آخری قسم کھانے کی باری آئی، تو صحابہ نے اس کو روکا، وقالو، اور کہا کہ انہا موجبہ، فرمایا کہ یہ قسم تم پر اللہ کے عذاب کو واجب کر دے گی، آخرت میں اگر آپ نے یہ قسم کھائی تو آخرت میں آپ کو اللہ کا عذاب ہوگا، اس لیے سوچو۔ صحابہ نے اس کو روکا آخری قسم کھانے سے۔ قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فتلکأت ونکست حتی ظننا انہا ترجع۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سن کر وہ عورت ٹھہر گئی اور پیچھے ہٹی، یعنی وہ 5ویں مرتبہ کچھ قسم کھانے میں سوچ بچار میں پڑ گئی، جس سے ہمیں یہ گمان ہوا کہ یہ عورت اپنی بات سے پیچھے ہٹ جائے گی، یعنی یہ قسم نہیں کھائے گی۔ ثم قالت، لیکن پھر وہ کہنے لگی، لا افضح قومی سائر اليوم، فرمایا عورت کہنے لگی کہ میں لعان سے بچ کر اور اپنے خاوند کی بات کی تصدیق کر کے، یعنی لا افضح قومی سائر اليوم کہنے لگی کہ میں آج کے دن اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی، یعنی لعان سے بچ کر اپنے شوہر کی تصدیق کر کے اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی۔ تو یہ کہہ کر فمزت، آگے چلی، یعنی 5ویں قسم بھی کھا لی۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصروها، نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے کہ اس کی نگرانی کرتے رہو۔ فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سمحاء، فرمایا اس عورت کی نگرانی کرتے رہو، اگر اس عورت نے ایسا بچہ جنا جس کی آنکھیں سرمئی ہو، یعنی کالی ہو، اور کول باری ہو، اور پنڈلیاں موٹی ہو، فهو لشریک ابن سمحاء، تو پھر یہ شریک بن سمحاء کا بچہ ہے، یعنی یہ ہلال کا نہیں ہے، یعنی پھر ہلال سچ کہہ رہے ہیں۔ فجات بھی کذالک، تو پھر اس عورت نے اسی طرح کا بچہ جنا جو نبی علیہ السلام نے وہ صاحب بیان کیے تھے، یعنی شریک بن سمحاء کا بچہ ہوگا اگر اس طرح جنا، تو اس عورت نے اسی طرح کا بچہ جنا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام کہنے لگے، لولا ما مضى من کتاب اللہ لکان لی ولہا شان۔ نبی علیہ السلام نے جب اس بچے کو دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کتاب اللہ کا مذکورہ حکم نہ ہوتا جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لعان کرنے والے پر تعزیر نہیں ہوگی، یعنی اگر کتاب اللہ کا حکم نہیں ہوتا جس سے ہمیں روکا گیا ہے کہ لعان کرنے والے پر حد جاری نہیں کی جائے گی،
اگر یہ حکم نہ ہوتا تو پھر میں اس عورت کے ساتھ دوسرا ہی معاملہ کرتا، یعنی کان علی ولہا شان، میرا اور پھر اس عورت کا یعنی پھر دوسرا معاملہ ہوتا، یعنی پھر میں اس کو سنسار کرتا، لیکن چونکہ رب کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ لعان کرنے والوں پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی، اللہ آخرت میں خود عذاب دیں گے، اس لیے میں کچھ نہیں کہتا۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو میں خود اس عورت کو کیا کرتا؟ سنسار کرتا۔ رواہ البخاری۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال سعد بن عبادہ لوجدت مع اہلی رجلا لم امسہ حتی آتا باربعۃ شہداء۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ نے کہا کہ اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے پاس پاؤں تو جب تک کہ 4 گواہ فراہم نہ کر لوں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں، یعنی اس کو نہ مار سکتا ہوں نہ قتل کر سکتا ہوں جب تک 4 گواہ نہ لاؤں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں اسی طرح ہے۔ قال کلا والذی بعثک بالحق ان کنت لأعالجہ بالسیف۔ سعد بن عبادہ کہنے لگے کہ نہیں، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، قبل اس کے کہ 4 گواہ فراہم کروں میں فوری طور پر تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یعنی اگر میں نے اس طرح دیکھا تو میں 4 گواہوں کو ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا، میں اس شخص کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعوا الى ما يقول سیدکم انه لغیور وانا اغیر منه واللہ اغیر منی۔ نبی علیہ السلام نے حاضرین مجلس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سنو، تمہارا سردار یعنی سعد کیا کہہ رہا ہے، بلا شبہ وہ غیرت مند ہے، لیکن میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ رواہ مسلم۔ یعنی اس کو غیرت ہے لیکن یہ حکم غیرت کے خلاف نہیں ہے، میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور جس رب کا یہ حکم ہے وہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اگر اس معاملے میں کوئی دوسرا کوئی حکم کی گنجائش ہے تو رب العالمین ہم سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ خود نازل فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر رب العالمین نے لعان کا حکم نازل فرمایا۔ تو اس میں یہ بھی بتایا کہ غیرت میں آ کر کوئی دوسرا قدم نہ اٹھائے جو انسان کے لیے مضر ہو۔ رب العالمین سب سے زیادہ غیرت مند ہے، جب انہوں نے یہ حکم دیا تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو پہلے لعان کا حکم نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس طرح نہیں کروں گا، 4 گواہ نہیں دیکھوں گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ زیادہ غیرت مند ہے، یعنی اللہ کوئی حکم نازل کر لیں گے، پھر رب العالمین نے جو ہے لعان کا حکم نازل فرمایا۔ وعن المغیرہ قال، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سعد بن عبادہ کہنے لگے لو رأیت رجلا مع امرأتی لضربته بالسیف غیر مصفح۔ حضرت سعد نے کہا کہ اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں تو میں اس کو تلوار سے مار دوں۔ غیر مصفح یعنی تلوار کی پشت کی جانب سے نہیں بلکہ دار والی جانب سے ماروں، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس کا بالکل خاتمہ کر دوں گا، سر تن سے جدا کر دوں گا۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچی۔ فقال، نبی علیہ السلام کہنے لگے اتعجبون من غیرت سعد، کہ آپ لوگوں کو سعد کے غیرت پر تعجب ہے، حیرت ہے کہ سعد اتنا غیرت مند ہے۔ واللہ لانا اغیر منہ، اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ومن اجل غیرت اللہ حرم اللہ الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اور اسی غیرت کی وجہ سے رب العالمین نے تمام بے حیائیوں کو، جو ظاہری اور باطنی جو بھی بے حیائی ہے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ولا احد احب الیہ العذر من اللہ من اجل ذلک بعث المنذرین ومبشرین، اور عذر کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں رکھتا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والوں اور بشارت دینے والوں یعنی پیغمبروں کو بھیجا ہے۔ ولا احد احب الیہ
मदहतु मिनल्लाहि वला मिन अजल ज़ालिका वअद अल्लाहुल जन्नह, और नेस तारीफ़ करने वालों को अल्लाह ताला से ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, और इसी के सबब अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा किया है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। यानी अल्लाह गैरतमंद है, और अगर कोई उज़र है, वाकई ये मसला ऐसा है कि उज़र है, तो अल्लाह ताला माज़ूरीन को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अल्लाह इसके बारे में कोई हुक्म नाजिल करेंगे ज़रूर, और जो लोग अल्लाह की तारीफ़ करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत तैयार की है, अल्लाह उनको पसंद करते हैं, तो लिहाजा आप अल्लाह की तारीफ़ बयान किया करो। बाकी ये जो मसला है अल्लाह गैरतमंद है, इसके बारे में कोई हुक्म ज़रूर नाजिल करेंगे, फिर रब्बुल आलमीन ने बयान का हुक्म नाजिल किया। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला युगार व अन्नल मुअमिनीन युगार व गैरतुल्लाहि अन यअतियल मुअमिना मा हर्रमल्लाह, कि अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला गैरतमंद है और मोमिन भी गैरतमंद है, और अल्लाह ताला की गैरत का तकाजा ये है कि मोमिन वो काम ना करे जिसको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। वान्हु, और अबू हुरैरा ही से रिवायत है कि अन्ना अराबिय्यन अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक देहाती नबी अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। फ़क़ाल, कहने लगा, इन्न इमराती वलदत गुलामन अस्वद व इन्नी अनकरतुहु, फरमाया कि मेरी बीवी ने एक स्याह रंग का बच्चा जना है, और इस वजह से कि वो मेरा हम रंग नहीं है तो अनकरतुहु, मैंने उस बच्चे की इनकार कर दिया, यानी मैं उस बच्चे की इनकार करता हूँ कि वो मेरा नहीं है। फ़क़ाल लहू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि हल लक मिन इबिलिन, फरमाया कि आपका कोई ऊँट है? क़ाल नाम, कहने लगा कि हाँ। क़ाल क़ाल नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, फ़मा अलवानुहा, उनके रंग क्या है? क़ाल हुम्रुन, फरमाया सुरख है। क़ाल हल फ़ीहा मिन औराक़, फरमाया क्या उसमें कोई खास्तरी रंग यानी खाकी रंग का ऊँट भी है? क़ाल नबी, तो वो देहाती कहने लगा, इन्न फ़ीहा लवुरक़न, फरमाया कि हाँ उसमें एक खाकी रंग का ऊँट भी है। क़ाल नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि फ़अन्ना तरा ज़ालिक, वो खाकी रंग का ऊँट कहाँ से आया? क़ाल इरक़ुन नज़अहा, तो देहाती कहने लगा कि कोई रग होगी जिससे वो खाकी रंग उसने खींच लिया होगा, यानी रगों में से किसी रंग में ऐसा खून होगा जिसके ज़्यादती की वजह से उसका रंग खाकी हो गया। क़ाल, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, फ़लअल्ल हाज़ा इरक़ुन नज़अहु वलम युरख़्ख़िस लहू फ़िल इंतिफ़ाइ मिन्हु, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इसी तरह कोई रग आपकी बीवी में भी होगा जिसमें स्याह रंग का खून ज़्यादा होगा, तो उस रग ने आपके बच्चे के रंग को खींच लिया होगा, उसका रंग स्याह हो गया। वलम युरख़्ख़िस लहू फ़िल इंतिफ़ाइ मिन्हु, और नबी अलैहि सलाम ने उस देहाती को उस बच्चे से अपने नस्ब को जुदा करने की, अलग करने की, हटाने की रुख्सत नहीं दी, इजाज़त नहीं दी। यानी सदी से मालूम हुआ कि सिर्फ रंग अगर तब्दील हो बच्चे का तो इससे ये जायज़ नहीं है कि कोई इनकार कर दे। बाज़ औक़ात किसी वजह से रंग में जो है तब्दीली आ जाती। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास एक शख़्स आया, उसने कहा कि मेरा बच्चे का रंग मुझसे नहीं मिलता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि क्या आपने हैज़ की हालत में अपनी बीवी से सोहबत की थी? उसने कहा कि हाँ की थी। तो फरमाया कि इसी वजह से आपके बच्चे का रंग स्याह है, क्योंकि हैज़ के दौरान अगर हमल ठहर गया तो वो हैज़ का खून जो है वो स्याह रंग का होता है। तो इस वजह से हज़रत अली ने फरमाया कि इसी वजह से आपके बच्चे का रंग इस तरह हो गया है। तो मुख्तलिफ़ वजूहात होती है, सिर्फ इस बिना पर बच्चे की इनकार नहीं किया जा सकता। जब तक कि अपनी आँखों से ना देखे या उसका बिल्कुल खद खाल ही ना मिलते हो तो अलग बात है, लेकिन सिर्फ रंगत जो है इस पर दारो मदार नहीं है। मुत्तफ़क़ुन अलैह। वान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ालत, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि कानत उतबा बिन अबी वक़ास अहद इला अख़ीहि सअद बिन अबी वक़ास, फरमाती है कि उतबा बिन अबी वक़ास ने अपने भाई सअद बिन अबी वक़ास को वसीयत की कि अन्न इब्न वलीदा ज़मअ मिन्नी, फरमाया कि ज़मअ की लोंडी का लड़का मुझसे पैदा हुआ है, यानी मेरे नुत्फ़े से पैदा हुआ है। फ़क़बिज़हु इलैकी, आप उनको अपने कब्ज़े में ले लें।
فلما كان عام الفتح اخذه سعد، جب فتح مکہ کا سال تھا تو سعد نے اس زمعہ کے لڑکے کو اپنے قبضے میں لے لیا. فقال، اور کہنے لگا، انہ ابن اخی، یہ میرا بھتیجا ہے. وقال عبد بن زمعہ، اور عبد بن زمعہ کہنے لگے کہ اخی، یہ میرا بھائی ہے، یعنی زمعہ کا جو دوسرا بیٹا تھا وہ کہنے لگا کہ یہ میرا بھائی ہے. فتسابقا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال سعد، حضرت سعد کہنے لگے، یا رسول اللہ، ان اخی کان عاہد الی فیہ، حضرت سعد کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میرے بھائی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا اس لڑکے کے بارے میں کہ یہ ان کا بچہ ہے، آپ اس کو اپنے قبضے میں لے لیں. وقال عبد بن زمعہ، اور عبد بن زمعہ کہنے لگے کہ اخی، یہ میرا بھائی ہے. وابن ولید ابی ولد علی فراشہ، اور یہ میرے باپ ولید کا بیٹا ہے اور اسی کے بستر پر پیدا ہوا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا لک یا عبد بن زمعہ الولد للفراش وللعاہد الحجر یا الحجر. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبدہ، یہ بچہ آپ کا ہے، آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بچہ جو ہے وہ صاحب فراش کا ہوتا ہے، یعنی شوہر کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے جب تک کہ شوہر خود اس کا انکار نہ کرے. وللعاہر الحجر، اور جو زناکار ہے، یعنی جو زنا کرنے والا ہوتا ہے، جیسے سعد کا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں نے زنا کیا، تو زناکار کو کیا ملتا ہے؟ زناکار کے لیے پتھر ہے، یعنی اس کو سنسار کیا جاتا ہے، بچے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوتی، بچہ شوہر کا ہوتا ہے. قال لسودا بنت زمعہ احتجبی منہ، اور نبی علیہ السلام نے زمعہ کی بیٹی سودا سے کہا کہ آپ اس لڑکے سے پردہ کیا کرے. لما اور رؤیا من شبہہ بعتبہ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس بچے کی مشابہت جو ہے وہ عتبہ کے ساتھ دیکھی، کہ اس بچے کی مشابہت عتبہ کے ساتھ زیادہ ہے، یعنی سعد کے بھائی عتبہ کے ساتھ. یعنی بچہ تو عتبہ کا ہی ہے، لیکن جب ولید نے خود انکار نہیں کیا تو بچہ ولید کی طرف ہی منسوب ہوگا. لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت زمعہ کی بیٹی جو کہ اس کی بہن لگتی ہے رشتے میں، لیکن کہا کہ آپ اس بچی سے کیا کیا کرے؟ پردہ کیا کرے. سودا جو زمعہ کی بیٹی تھی، ان سے کہا کہ آپ اپنے اس بھائی سے پردہ کیا کرے، کیونکہ اس کی مشابہت عتبہ کے ساتھ ہے، تو لہٰذا یہ عتبہ کا ہی بیٹا ہے، آپ کے والد کا بیٹا نہیں ہے، یعنی آپ کا بھائی نہیں ہے. لیکن چونکہ شریعت کا حکم ہے کہ جب تک والد خود انکار نہ کرے تو بچہ اسی کی طرف منسوب ہوگا، تو لہٰذا اس حکم کی بنا پر تو اس کی طرف منسوب ہے، لیکن اس کی مشابہت عتبہ کے ساتھ زیادہ ہے، آپ کا بھائی نہیں ہے، لہٰذا آپ اس سے پردہ کیا کریں. فما رآہا حتی لقی اللہ، راوی کہتا ہے کہ حضرت سودا اس لڑکے کے سامنے کبھی بھی نہیں آئی یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملا، یعنی اس لڑکے کی وفات تک حضرت سودا کبھی اس کے سامنے نہیں آئی. وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ قالہ اخوک یا عبد بن زمعہ من اجل انہ ولد علی فراش ابیہ. ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عبد بن زمعہ، یہ آپ کا بھائی ہے کیونکہ یہ آپ کے والد کے بستر پر پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے فراش پر اس کی بیوی سے پیدا ہوا ہے، تو لہٰذا یہ آپ کا ہے، جب تک آپ کے والد نے انکار نہیں کیا تو اسی کی طرف منسوب ہو. متفق علیہ. وعنہا قالت، حضرت عائشہ ہی سے روایت ہے، فرماتی ہے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وهو مسرور، فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ میرے پاس تشریف لائے اور وہ خوش تھے. فقال، کہنے لگے، اے عائشہ، الم ترى ان مجرز المدلجی دخل، فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مززز مدلجی تشریف لائے. فلما رأى اسامہ و زید، جب اس نے اسامہ اور زید کو دیکھا، وعلیہما قطیفۃ، اور ان دونوں پر چادر پڑی ہوئی تھی،
قد غطیا رؤوسہما، جس چادر کے ذریعے ان دونوں نے اپنے سروں کو ڈھانپا ہوا تھا، یعنی دونوں سو رہے تھے، وبدت اقدامہما، اور ان دونوں کے پاؤں جو ہے وہ نظر آ رہے تھے۔ فقال، تو مزر مدلجی کہنے لگا کہ ان هذه الاقدام بعضها من بعض، فرمایا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، یعنی یہ دونوں باپ اور بیٹے ہیں۔ اور صحیح بات ہے کہ اسامہ جو ہے وہ زید کے بیٹے تھے۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا کہ واقعی کفایہ شناس جو ہے اس نے پہچان لیا پاؤں سے کہ یہ دونوں پاؤں ملتے ہیں، یعنی یہ باپ اور بیٹے کے ہی پاؤں ہیں۔ تو اس سے مزید بات پتہ ہوگی کہ اسامہ جو ہے زید کے بیٹے ہیں۔ تو اس پر نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام کی خوشی کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام حضرت اسامہ اور زید دونوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے، لیکن اسامہ کا جو رنگ تھا اور جو خد و خال تھے وہ خوبصورت نہیں تھے۔ تو منافقین حضرت اسامہ کے نسب میں تہمت لگاتے تھے، عیب لگاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ زید کا بیٹا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے، کیونکہ اتنے خوبصورت باپ کا اتنا بدصورت بیٹا نہیں ہو سکتا۔ زید بہت خوبصورت تھے، لیکن جب قیافہ شناس نے سب کے سامنے کہا کہ یہ دونوں باپ بیٹا معلوم ہوتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے اس لیے اس پر خوشی کا اظہار کیا، خوش ہو گئے کہ جن سے محبت کرتے تھے اور منافقین جن پر عیب لگاتے تھے ان کی قیافہ شناس نے کیا کر دی؟ تردید کر دی۔ وعن سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سعد ابی وقاص اور ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں حضرات سے روایت ہے، قالا، دونوں فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام، فرمایا اگر کسی شخص نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کر دی، یعنی یوں کہا کہ میں خلا کا بیٹا ہوں، حالانکہ وہو یعلم، وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، تو فالجنۃ علیہ حرام، تو فرمایا کہ ایسے شخص پر جنت حرام ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے والد سے اعراض نہ کیا کرو، یعنی اپنے والد کی نسبت سے اعراض نہ کیا کرو، فمن رغب عن ابیہ، جس شخص نے بھی اپنے والد سے اعراض کیا، یعنی منہ پھیرا، یعنی اس کے نسب سے انکار کیا، فقط کفر، تو اس نے کفر کیا۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ در حقیقت اس نے کفر کیا، لیکن حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کافر تو نہیں ہوگا، لیکن اس نے اس بڑی نعمت کی ناشکری کی کہ اللہ نے اس کو باپ کی صورت میں ایک نسب عطا کیا اور یہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ وقد ذکر حدیث عائشہ ما من احد غیر من اللہ فی باب صلاۃ الکسوف، فرمایا کہ یہاں پر جو حدیث المصابیح میں موجود تھی کہ حضرت عائشہ کی کہ ما من احد غیر اغیر من احد اللہ، کہ اللہ سے غیرت مند کوئی نہیں ہے، فرمایا کہ وہ حدیث ہم نے مشکات میں جو ہے باب صلاۃ الخسوف میں ذکر کی، تو یہاں سے حذف کر دی تاکہ تکرار